بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ابلیس کا حسد۔ ہمارا کھلا دشمن جو شیطان ہے وہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، ان پہ بھی حسد کرتا تھا، جلتا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی سربلندی کی خاطر دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملیں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کا شروعات کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے، صاحب ثروت تھے، حق کے تعالیٰ کی دی ہوئی دنیاوی دولت بھی کافی تھی۔ آپ علیہ السلام کی طاعت و عبادت کا آسمانوں میں چرچا تھا۔ ابلیس آسمان پر جاتا تو فرشتوں کی زبانی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف سن کر تاؤ کھاتا۔ آخر ایک روز ابلیس نے کہا، ایوب مال و دولت کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر فقیر ہوتے تو خدا کی عبادت کبھی نہ کرتے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر خدا مجھے ان کے اولاد اور مال پر مسلط کر دے تو وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت پر مسلط کر دیا۔ ابلیس اپنی فوج لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور مویشی پر چڑھ دوڑا۔ زمین کے نیچے سے آگ برآمد ہوئی، تمام کھیتی جلائی گئی اور تمام مویشی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب محراب میں کھڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے۔ ابلیس نے آ کر کہا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو اس خدا نے تمہاری زراعت اور مویشی ہلاک کر دیے ہیں۔ حضرت ایوب نے فرمایا، اے اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہی مجھے عطا فرمایا اور تو نے ہی واپس لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات شکر سن کر ابلیس مایوس ہو کر واپس ہو گیا۔ اس کے بعد جب شیطان آسمان کی طرف گیا تو فرشتوں کی زبان سے یہ سن کر کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شاکر اور صابر ہیں، بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، اب مجھے حضرت ایوب کی اولاد پر مسلط کر دیا جائے۔ اولاد کی موت پر یقیناً ایوب علیہ السلام کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کی اولاد پر تسلط فرما دیا۔ ابلیس نے حضرت ایوب کے مکان کو ہلا کر گرا دیا اور اس کے نیچے دب کر ان کی تمام اولاد ہلاک ہو گئی۔ اس موقع پر ابلیس ان کی خادمہ کی شکل میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ایوب نے پوچھا، کیوں رو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے سارے بچے دب کر مر گئے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر صابرانہ انداز میں خدا کا شکر ادا کیا، پھر تھوڑی دیر بعد ان کے نوکر کی صورت میں آ کر کہنے لگا، ذرا گھر کی تو خبر لو، وہ تو منہدم ہو گیا، آپ کے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، پیٹ پٹ گئے ہیں اور آنتیں باہر نکل پڑی ہیں۔ یہ کہہ کر بری طرح سے رونے لگا۔ حضرت ایوب اس صدمہ عظیم سے رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ ابلیس یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور سمجھا بس اب میرا داؤ چل گیا، مگر اس کے فوراً بعد ہی حضرت ایوب علیہ السلام استغفار پڑھنے لگے اور شیطان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس واقعے کے بعد ابلیس نے آسمان پر جا کر حضرت ایوب کے بارے میں پوچھا، کہو اب ایوب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا،
وہ خدا کا سچا بندہ ہے اور انتہائی صابر و شاکر ہے۔ ابلیس نے حق کے سبحانہ و تعالی سے عرض کیا کہ مجھے ایوب کے جسم پر تصرف کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ابلیس کی درخواست منظور ہو گئی۔ ابلیس ہنسی خوشی حضرت ایوب کے پاس آیا۔ حضرت ایوب اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ شیطان نے آپ کی ناک میں پھونک ماری، جس کے اثرات سے تمام جسم میں آگ سی مشتعل ہو گئی اور اس قسم کی خارش پیدا ہو گئی کہ کھجلانے سے گوشت کھٹ کھٹ کر گرنے لگا۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے، جسم کی صرف ہڈیاں ہی رہ گئیں۔ جسم پر جو گوشت رہ گیا اس میں کیڑے پڑ گئے اور تمام جسم میں سخت درد اور تکلیف پیدا ہو گئی۔ حضرت ایوب کو اس مصیبت میں مبتلا پا کر ان کی 2 بیویاں تو رخصت ہو گئیں، مگر تیسری بیوی نے، جس کا نام رحمت تھا، اپنے شوہر کی رفاقت نہ چھوڑی۔ ابلیس نے شہر والوں سے آ کر کہا کہ ایوب ایک متعدی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو آبادی سے باہر نکال دو، ورنہ گاؤں کے سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گاؤں والوں نے حضرت ایوب کو بستی سے باہر نکال دیا۔ بی بی رحمت آپ کو کندھے پر اٹھا کر بستی سے باہر لے آئیں اور ایک جگہ زمین ملائم کر کے آپ کو لٹا دیا۔ بی بی رحمت شہر میں محنت مزدوری کر کے روٹی کا ٹکڑا لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلا دیا کرتی تھیں۔ ابلیس لعین نے شہر والوں سے کہہ کر بی بی رحمت کا شہر میں داخلہ بند کرا دیا اور ان لوگوں سے کہلوایا کہ تو اپنے شوہر کو ہماری بستی کے آس پاس سے اٹھا کر کہیں دور لے جا۔ بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر شہر سے بہت دور ایک مقام پر لے گئیں۔ اس موقع پر بی بی رحمت نے کہا، آپ تو خدا کے نبی ہیں، اپنی صحت کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا تھا، اب ہمیں اس کی بھیجی ہوئی تکلیف پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اب بستی والوں کا یہ حالت تھی کہ بی بی رحمت کو اپنے گھروں میں نہ گھسنے دیتے تھے۔ بیچاری بی بی رحمت دروازوں پر کھڑی ہو کر خالی ہاتھ واپس چلی آتی تھی۔ غرض فاقہ کرتے کرتے جب کتنے ہی دن گزر گئے تو بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی، تو ایک روز بی بی رحمت اپنا گیسو کاٹ کر ایک روٹی کے عوض فروخت کر کے حضرت ایوب کے پاس روٹی لے کر آئیں۔ بی بی رحمت کے گیسو نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، روٹی کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ایوب بہت دیر تک رو کر صبر کر کے خاموش ہو گئے۔ اس دوران میں ایک روز ابلیس لعین طبیب کے بیس میں بی بی رحمت سے ملا اور کہنے لگا، کیا ایوب کی بیوی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ تو ابلیس نے کہا، میں ان کا علاج کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ وہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیں اور شراب پینے لگیں۔ بی بی رحمت نے اپنے شوہر سے اس طبیب سے ملاقات کا حال ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت غصہ ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو تیرے 100 کوڑے ماروں گا، یعنی تم کو 100 کوڑے ضرور ماروں گا۔ تجھ سے ابلیس لعین سے یہ نہ کہا گیا کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، زبان محفوظ تھی۔ جب زبان کا نمبر آیا اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اس تکلیف کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاؤں گا، تو انہوں نے سخت رنج و قلق کے ساتھ خدا سے فریاد کی۔ حضرت ایوب کی فریاد سنتے ہی حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کا سیب دے کر بھیجا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت جبریل نے کہا، ایوب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ایوب نے فرمایا، مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت کہاں ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور انگلی پکڑ کر 10-12 قدم چلایا اور فرمایا، زمین پر ایڑی مارو۔
حضرت ایوب نے بائیں پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری، فوراً گرم پانی کا چشمہ ظاہر ہوا۔ پھر دوبارہ کہا ایڑی مارو، سرد پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت جبریل نے فرمایا گرم پانی سے غسل کرو اور ٹھنڈا پانی پیو۔ غسل کر کے پیتے ہی آپ کا جسم مبارک چاندی کی طرح چمکنے لگا اور اس کی سابقہ آب و تاب واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا حلہ پہنا کر تاج زرین سر پر رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت سے نجات پانے کے شکریے میں 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے تو آپ کے جسم پر سونے کی ٹھڈیاں آ کر گری۔ حضرت ایوب نے ان کو جمع کر کے کپڑے میں رکھ لیا۔ غیبی ندا آئی، ایوب ہم نے تمہیں کافی مال و دولت عطا کیا ہے۔ عرض کیا یا الہی تیرے فضل و کرم کا تو میں محتاج ہی ہوں۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، بی بی رحمت کہیں گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئیں تو بیمار شوہر کو نہ دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی تمہیں کس کی تلاش ہے؟ بی بی رحمت نے کہا کہ میں ابھی کچھ دیر ہوئی اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی، خدا جانے وہ کہاں چلا گیا۔ بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کو شاہانہ لباس میں پہچان نہ سکی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شوہر کی کیا علامات اور کیا حلیہ تھا؟ بی بی رحمت نے کہا کہ آپ بالکل میرے شوہر کے ہم شبیہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ہاں ایوب علیہ السلام میں ہی ہوں، حق تعالیٰ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منہدم مکان کی طرف اشارہ کیا، وہ اسی سابقہ صورت میں قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے بھی زندہ کر دیے، کھیت اور باغات بھی سرسبز ہو گئے اور ابتلا کا یہ 7 سالہ دور ختم ہو گیا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور آن کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ سے آپ لوگ بر وقت مستفید ہو سکیں۔